آگے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن یعنی قیامت کے دن لا يُسْأَلُ نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبه اس کے گناہ سے، گناہ کے بارے میں، انسن نہ کوئی انسان اور ولا جان اور نہ کوئی جن۔ قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا کسی انسان سے، کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں معلومات کے لیے، تو معلومات کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا۔ کسی کا چہرہ سیاہ کالک جمی ہوئی اور کسی کا روشن، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، تو سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ روشن چہرے اہل جنت کی علامت اور سیاہ چہرے مجرمین، کفار، مشرکین، جہنمی لوگ۔ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ وجوہ یومئذ خاشع، بہت سے چہرے شرمندگی سے جھکے ہوں، گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی، اور بہت سے چہرے خوبصورت نعمتوں کے پروردہ دکھائی دیں گے، حسن و جمال ان کا بڑھتا ہی جائے گا، تو چہروں سے لوگ پہچانے جائیں گے۔ تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجرم کون اور نیک کون۔ ہاں لیکن قرآن پاک میں سوال کا ذکر ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت دن پوچھیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے، ان کی امتوں سے پوچھیں گے، سوال ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں، قِفُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک لو ان کو، ان سب سے سوال کیے جائیں گے۔ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہے، سوال کرنے ہیں، اس طرح کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر یہ سوال کیوں؟ یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسی مجرم سے سوال نہیں کیا جائے گا، دوسرے مقام پر سوال مذکور ہے، سوال کیا جائے گا۔ دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے۔ سوال نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ سوال کی ضرورت ہی نہیں، ہر مجرم، ہر بندہ اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا۔ کسی کے چہرے پر نور ہوگا عمل صالح کا، اور کسی کے چہرے پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی، فرق صاف واضح ہوگا۔ یہ نیکوکار ہیں، جنتی ہیں، یہ بدکار اور جہنمی۔ پھر سوال کیوں کیا جائے گا؟ ان کی مزید تذلیل کے لیے اور اقامت حجت کے لیے، مزید ان کو اذیت دینے کے لیے، اقامت حجت کے لیے، تاکہ ان کے گناہوں کے بارے میں دنیا سنے، نیکیوں کے بارے میں دنیا سنے۔ اس سے بڑھ کر تذلیل کیا ہوگی؟ تو ان کی ذلت کو قائم کرنے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے سوال بھی ہوگا، ورنہ ان کے چہرے کافی ہیں ان کی پہچان کے لیے۔